اب نکاح سے پہلے ڈی جے بجاؤ گے. آج تو عالم تاجر دیکھیے گا, پہلے شادی ہوتی تھی تو کوئی لوگ نچنیا اگر لے کے جاتا تھا نا, نچنیا ہوتا تھا نا پہلے, وہ بھاڑے ملتا تھا نچنیا لوگ. تو ابھی کہاں ہے نچنیا؟ یہاں تو اس کا دوستے سب کہتا ہے دو نچنیا کی کرو ہمیں ناچی دوے. بولے بات صحیح غلط ہے بولیے. اب نچنیا کا یہ تو خود ہی ناچتا ہے, یہ اس سے بڑکا نچنیا ہے, انٹرنیشنل نچنیا. بتاؤ مسلمان ناچنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا میں مسلمان ناچنے کے لیے آیا ہے؟ تم دین کا سپاہی ہو. اے نوجوانوں تم اپنے آپ کو پہچانو, تم مرد مجاہد ہو. نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو نا نوجوانوں, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو اولاد ہوگی وہ نیک اولاد ہوگی, نیک اور صالح پیدا ہوگی. جو اولاد ہوگی وہ فرما بردار ہوگی, نافرمان اولاد نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھو, جس نکاح سے قبل گناہ سے جس کام کا آغاز کیا گیا ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہو. ابھی ڈی جے کا یہ عالم ہے, دیکھیے توبہ توبہ توبہ. اے نوجوانوں کیوں گناہ کرتے ہو میرے بچوں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے یہ بتاؤ نا. یہ ڈی جے ہے کیا؟ اتنا خطرناک ڈی جے ہے. اگر ڈی جے بجنے لگ جائے تو 1 سال کا بچہ بھی جھولنا مچھلنے لگے گا. اب شیطان ہے, شیطان تو کہتا ہے اب یہاں ہماری ضرورت نہیں ہے. شیطان کا کھلیرا بھائی سب خودے ہے. توبہ کرو میرے بچوں. نکاح جب کرنا نبی کے سنت کے مطابق کرنا. یہ ڈی جے گانا بجانا, اب دیکھو نکاح ایک بابرکت عمل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے, نکاح میں خیر ہے. اگر تمہارا کاروبار نہیں چل رہا, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کام دھندا نہیں ہے, اس کے وجہ سے نکاح میں تاخیر مت کرو. اللہ کہتا ہے میرا بندہ نکاح کرو, ہم روزی کا دروازہ کھول دیں گے. تم نکاح کر کے تو دیکھو, نکاح کرو گناہ کا دروازہ بند ہوگا الحمدللہ. اور بیوی آئے گی, شاید وہ قسمت لے کر آئے, اللہ اس کی وجہ سے نکاح کی برکت سے اللہ روزی کا دروازہ کھول دے گا. شاید اس بچی کا قدم تمہارے گھر میں پڑ جائے, اللہ برکت ہی برکت پیدا فرما دے گا. ایک بات یاد رکھنا, شراب پینا کیا ہے؟ جوا کھیلنا, زنا کرنا, کتا کا گوشت کھانا, جہیز لینا. بولے آوید ہو, جہیز کا آوید ہو, بھٹبھٹی آوید ہو, تھپاچی آوید ہو. یہ کیا ہے نوجوانوں؟ شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, جہیز کا لینا مانگ کر لینا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن تم سے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے جو لڑکی والے سے لیا, کیسا پیسہ تھا, قسمت کا پیسہ تھا, اس کا حساب دو. پائی کا جب تک حساب نہیں دے دو گے حشر کے میدان سے ہل نہیں سکتے. کیا جواب دو گے؟ ایک لڑکی والا, اس کی اکلوتی بیٹی تھی, سوچا کہ ایک لڑکا پڑھ کر آیا, سنسکرت باہر سے پڑھ کر آیا ہے, لڑکا بڑا اچھا ہے, اگر اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. اپنی بیٹی کی تصویر لیا, ایک آدمی کو ساتھ لیا, بولے بھلے چل تو دیکھے. شام کو پہنچا, لڑکا والا بٹھایا, پانی وانی پلایا, بولا کہاں سے ہے؟ بولا بہت دور سے ہم لوگ. پتا چلا آپ کے پاس ایک لوتا بیٹا ہے, میری بھی ایک لوتی بیٹی ہے, اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا, آپ جو مانگیے گا ہم دیں گے. تو لڑکے والے نے کہا کہ بھائی لڑکی کو دیکھیں گے ہم لوگ. بولے لیے نا فوٹو ہے دیکھیے. تو فوٹو دیکھا, بولے نہیں لڑکی تو بیوٹیفل چھو. ہاں ابھی تو دیکھیے گا, ابھی کے زمانے میں, پہلے زمانے میں بیٹے کی شادی کی بات اگر گھر میں چھڑ جاتی تھی تو بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا. بولا بات صحیح کہ نہیں؟ لڑکا گھر سے نکل جاتا تھا کہ وہ شادی کی بات ہوئی. اور ابھی تو یہ بدھوا موبائل میں فوٹو لے کے گھومتا لڑکی کا. اب ماں کو بولتا ہے کہ ریزے بھی آ کر بھائی بابا سے کہہ دے, نہیں اگر شادی ہوئی نا بات, اب وہ ایسے جو کیا نا بابا سمجھ جائیے, ہاں شرم ختم ہو گئی, حیا ختم ہو, حیا ختم ہو گئی. قاری صاحب شرم ختم ہو گئی. اور حضور کی یہ بھی حدیث ہے, قرب قیامت شرم ختم ہو جائے گی, حیا ختم ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ.
تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو دیکھیے، تو لڑکا والا دیکھا، بولا نہیں لڑکی اچھی ہے، میرا بیٹا کو دکھا دیے، لڑکا کو دکھایا، لڑکا ہی بولا کہ ہاں لڑکی اچھی سے ہم نکاح کر لیں۔ تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ چلو باپ نے بھی پسند کر لیا، بیٹے نے بھی پسند کر لیا، اب کچھ لین دین کی بات کرے تو پوچھا سمجھی جہیز میں کی لو؟ بولا نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھے۔ تو بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے ان لوگ جہیز کے خلاف ہوگا، کچھ نہیں لے گا۔ تو لڑکا سے پوچھا بیٹا کیا لے گا؟ ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا گھڑی لے گا، کیا لے گا بول؟ تو لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، وہ سنسکرت میں بولا نا، بولا کی بول رہے ہو؟ نہ بول لے کہ ہاں بول لے۔ بولا پھر پوچھا تو بیٹا کیا لے گا؟ واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین۔ تو لڑکا بولا نا، بھائی کیا بول رہا یہ نہ بول رہا کہ ہاں بول رہا۔ پھر پوچھا بیٹا کیا لے گا؟ ارے کیا لے گا؟ فریج لے گا، فریج۔ تو لڑکا بولا نا۔ تو لڑکی والا کو غصہ گیا، بولا کھل کے بولو کیا لے گا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کھل کے بولو۔ تو لڑکا بولا یا ماں، بات سمجھ میں آ گئی، یا ماں لے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، توبہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے ہو ریٹرن نہیں ہوتے ہوگی، ہاں جو لے لیے ہو ریٹرن نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، اگر تقدیر میں قسمت میں دولت نہیں ہے، کسی سے 5 لاکھ روپے بھی اگر لے لو گے، 10 لاکھ بھی لے لو گے، قسم خدا کی یہ دولت رکنے والی نہیں ہے۔ حرام کی کمائی کبھی رکی نہیں ہے، نہ رکے گی۔ وہ جس راستے سے آیا اس راستے سے نکل جائے گا۔ اور تقدیر میں اگر دولت اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر میں اگر اللہ نے دولت لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ بغیر جہیز کا تم شادی کرو، تم مٹی کو چھو لو گے، اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے گا۔ نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ نبی کی سیرت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی۔ کیا کسی روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے جہیز لیا ہو؟ صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کیے، جب تک فاطمہ الزہرا رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک کے بعد دیگرے 8 نکاح کیے۔ کسی سے جہیز لیا؟ تبا تابعین نے نکاح کیا، صحابہ کرام نے نکاح کیا، محدث نے کرام نے نکاح فرمایا، اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا۔ اچھا آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں کوئی عالم بعمل عالم شادی کرتے ہیں کیا وہ جہیز لیتے ہیں؟ دیکھیں کسی عالم کو شادی کرتے ہوئے جہیز لیتے ہوئے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے، مان کے بیٹی والا چاہتا کہ چلو بھائی یہ میرا داماد ہے، ایگو تھپاچی دے دیتے، تو فرمایا گیا کہ پھر بھی نہ لو، منع کر دو، ہم کو نہیں چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے بھی دے کہ نہیں لینا ہوگا، تم صاحب منع کر دو، ہم کو نہیں چاہیے، ایک برتن بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں، صاحب منع کر دو، ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تقدیر میں لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ دولت کا اللہ انبار لگا دے گا۔ اپنی کمائی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، صاحب جلسہ نے الحمدللہ بچے کا ختنہ ہے، ختنہ یہ ختنہ عقیقہ مسنون الحمدللہ۔ عقیقہ دیکھیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ باقی آپ عمر میں کسی بھی جب بھی ٹائم ملے، 20 سال میں، 25 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں، جب بھی ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے عقیقہ ایک صدقہ ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ جان کا صدقہ ہے۔ یہ بچہ ہے، اگر لڑکا ہے 2 بکرا ذبح کیجئے، بیٹی ہے تو 1 بکرا، اگر 2 بکرا نہیں ہے تو بیٹا کی طرف سے 1 بکرا بھی صحیح ہے، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بچے کی جان کا صدقہ ہے۔ اور بتایا گیا کہ عقیقہ 7ویں دن، جیسے بچہ پیدا ہوا تو 7واں دن ہو گیا تو اس کے سر میں جو بال ہے اس کو اتار دے، اس کے سر کے بالوں کو اتار دے اور ایک پلرا میں رکھے، ایک پلرا میں بال کو رکھے، ایک پلرا میں چاندی رکھے، چاندی، اور وہ بال کو وزن کرے،
وہ جتنی چاندی بال میں آئے اتنی چاندی کو صدقہ کر دے، غریبوں میں بانٹ دے، مسکینوں میں بانٹ دے، یہ بلائیں دور ہو گئی۔ اللہ اس بچے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، صدقے کی برکت سے اللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بچہ اللہ سے، بلا سے، وبا سے، پریشانی سے، آفت سے، مصیبت سے، شیطان کے شر سے، ہر چیز سے وہ بچہ حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ یہ صاحب جلسہ کے جس بچے کی عقیقہ ہے، اللہ اس بچے کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے حاضری لگائی، یہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو نشہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھو نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو شراب ہے نا، یہ جو شراب ہے نا، اس میں فائدے تو ہیں کچھ تھوڑا بہت، لیکن نقصان بہت ہے، نقصان بہت ہے۔ ارے شراب پینے کے نقصانات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سب سے پہلا کام جو شراب فائدہ پہنچاتا وہ لیور کو پہنچاتا، کہ لیور کا جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ پی کے دیکھو شراب، توبہ توبہ۔ بتایا گیا، علماء فرماتے کہ شراب کیا ہے، ایک قطرہ اگر بدن میں گر جائے، اس جگہ کا گوشت کاٹ لو، پھر بھی وہ جگہ جلدی پاک نہیں ہوتا۔ اب جو شراب پیتا ہو زبان سے، اللہ الصمد، زبان سے لے کے گلا تک گیا، حلق تک گیا، پیٹ تک گیا، اب پیٹ سے لے کر کے پھر جغرافیہ تک نکلا، اس کا کیا عالم ہو۔ اس لیے میرے بچوں توبہ کرو، شراب نہیں۔ ابھی تو وہ ٹیبلٹ بھی نکلی ہوئی نا، نیٹراویٹ، کون جا نیٹراویٹ کی ٹیٹراویٹ۔ توبہ کرو میرے بچوں، نشہ نہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، موت پیچھے کھڑی ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اے میرے بچوں، اے اللہ ہمارے بچے اگر جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ اس جلسے میں آج ہمارے بچے نوجوان ہم سب مل کر کے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب میرے ساتھ بولو، اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑا کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، زمین کے ذرات سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر تمہارا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر کیوں نہ گیا ہو، یہ 3 بول لو، اللہ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بولو گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ بولو، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نوجوانوں جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو دل چھوٹا نہ کرنا، توبہ کر لینا۔ اللہ توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے بچوں کی اس توبے کو، ہم سب کی توبے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ 2 منٹ حضرت بیٹی، ہاں اچھا، بیٹی کے متعلق بھی بولنا ضروری ہے۔ ہاں اچھا بتائیے، جو فضیلت، جو مقام بیٹی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں سے محبت کرو۔ میری بھی 4 بیٹی تھی۔ حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی۔ حاتم تائی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑا سخی تھا حاتم تائی، بہت بڑا دولت مند تھا۔ اس کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی، سر پہ کپڑا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھی، وہ مسلمان نہیں تھی تو پردے کا وہ سب کوئی جانتی نہیں تھی پردہ کسے کہتے ہیں، تو سر پہ کپڑا نہیں تھا، وہ کھڑی تھی۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتارا، ایک صحابی کو دیے، جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹی کسی کی بھی ہو، یہودی کی ہو، نصرانی کی ہو، عیسائی کی ہو، مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور ضرب صاحب، اور ضرب صاحب، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں،
कै बेटी हो? दो बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, उस बच्ची के साथ में माँ बाप अच्छा सलूक किया हो, उसकी अच्छी तरबियत करी हो, फिर वो बेटी बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर वो बेटी का बाप ब्याह कर दिया, शादी कर दिया, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत में उस बेटी के बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। बेटे के निकाह में नहीं, बेटी के निकाह में फरमाया कि जिसकी एक बेटी, एक साहबी ने पूछा रसूलल्लाह अगर किसी की एक बेटी हो, तो आपने इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही है, उसके लिए भी यही है। 2 बेटी हो, निकाह कर दिया, बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, वो बेटी वाला और मेरे करीब में, मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों के बीच में जितना जगह है, जितनी जगह है उतनी जगह दूरी रहेगी, वो मेरे पास में रहेगा, वो मेरे पड़ोस में रहेगा। बेटी का मकाम है, अपनी बेटियों को इज्जत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जिगर का टुकड़ा कहा है, कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे छोटी बेटी अल्लाह के रसूल की। 4 बेटी है अल्लाह के रसूल की, क्या बेटी है? 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम है और रुक़ैया, और उनके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, सबसे छोटी बेटी। जानते हैं बेटी का मकाम क्या? फ़ातिमा जब घर पे आती थी तो पहले दरवाजे पे दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत फ़ातिमा की दस्तक को भी पहचानते थे कि दरवाजे में फ़ातिमा दस्तक कैसे देती है। तो आप उम्मे अमन से, खादिमा से कहते उम्मे अमन दरवाज़ा खोलो, लगता फ़ातिमा आई है। तो दरवाज़ा जब खुलता था ना, तो अल्लाह के रसूल बैठे रहते थे ना, तो खड़े हो जाते थे, बेटी को देख के खड़े होते, सुभान अल्लाह बोले थे ना माशाअल्लाह।